تصور کیجئے کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے چاہنے والے آپ کی زندگی ہی میں آپ کو قبر میں لے جا کر دفن کر دے، تو اس وقت آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور تصور کیجئے کہ آپ قبرستان میں کسی کام سے گئے ہوئے ہو اور وہاں کوئی مردہ آپ کے سامنے اپنی قبر کو پھاڑ کر باہر نکلے، تو اس وقت آپ کی حالت کیا ہوگی؟ آج اسی طرح کا ایک حقیقی واقعہ میں آپ حضرات کو سنانے والا ہوں۔ یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ بالکل حقیقی واقعہ ہے امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کے رشتہ داروں نے انہیں قبر میں زندہ ہی دفن کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک ایسی بیماری ہو گئی تھی جس میں انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن وہ مرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کی روح پرواز کر گئی ہو۔ رشتہ داروں نے انہیں مردہ سمجھ لیا، گھر میں ماتم کا ماحول بن گیا، انہیں غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، ساری رسمیں پوری کی گئی، نماز جنازہ ادا کی گئی اور سارے رشتہ دار ان کو قبر میں دفن کر کے واپس آ گئے۔ لیکن اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک بڑا کام لینا تھا اور اللہ رب العزت نے ابھی ان کی زندگی باقی رکھی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے قبر میں بھی انہیں ہوش عطا فرمایا۔ جب ان کی آنکھیں کھلی تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ چاروں طرف صرف قبر کا اندھیرا تھا، اندھیرے کے علاوہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور وہ ایک تنگ قبر میں قید پڑے ہوئے تھے، حرکت بھی نہ کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو قبر میں پایا تو بہت زیادہ گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، اللہ سے دعا کرنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ سورہ یاسین 40 مرتبہ پڑھو، اور یہ بزرگوں کا ایک عمل بھی تھا کہ کوئی انسان اگر مصیبت میں، مشقت میں پڑ جائے تو 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کی، 39 مرتبہ تلاوت کی تو قبولیت کے آثار ظاہر ہوئے۔ ایک کفن چرانے والا شخص قبرستان میں کفن چرانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ تازہ قبر دیکھ کر امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو کھودنے لگا۔ امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آہٹ سنی، کفن چور کی آواز کو محسوس کیا تو آپ نے اپنی تلاوت دھیمے لہجے میں کرنا شروع کر دی تاکہ وہ گھبرا کر بھاگ نہ جائے۔ تو اس کفن چور نے جب قبر کھودی تو امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے باہر نکل گئے تاکہ اس کفن چور کو معلوم ہو جائے کہ قبر میں ایک زندہ شخص مدفون ہے۔ لیکن معاملہ یوں ہوا کہ جب اس کفن چور نے امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ کو قبر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو اس کے اوپر خوف کی وجہ سے کپکپاہٹ طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا، وہ زمین پر گر گیا، یہاں تک کہ اس کا دل پھٹ گیا اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی موت پر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید اگر میں تھوڑی تاخیر سے نکلتا، اسے اپنا کام پورا کر لینے دیتا تو شاید اس کی موت واقع نہ ہوتی۔ اور امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال ہوا کہ اگر میں اسی حالت میں اسی وقت بستی میں چلا جاؤں تو لوگ ہیبت کی وجہ سے مر جائیں گے، خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے انتظار کیا رات ہونے کا۔ جب رات ہوئی تو یہ بستی کے اندر گئے اور بستی میں جا کر لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں امام ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا، حالانکہ میں زندہ تھا اور اپنی قبر سے نکل کر باہر واپس آیا ہوں، لہٰذا مجھ سے خوف نہ کھاؤ۔ راوی نے، جس نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، لکھا ہے کہ امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد قرآن مجید کی تفسیر لکھی۔ یقیناً زندگی اور موت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے اور جسے چاہے اللہ رب العزت موت عطا فرمائے۔ تو یہ عجیب و غریب واقعہ
آپ حضرات کی خدمت میں آج پیش کیا گیا، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔